بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ رمضان کے روزے کی فضیلت۔ رمضان کے روزے کی فضیلت کا جاننا ہر مومن کے لیے ضروری ہے تاکہ اسے رمضان کی اہمیت کا اندازہ لگ جائے اور وہ اللہ کی عبادت کی راہ پر چلنے لگے۔ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ اسلام کے 5 میناروں میں ایک مینار روزہ رکھنا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص بنا کسی جائز وجہ کے رمضان کے روزے چھوڑتا ہے تو اس پر عذاب پڑتا ہے۔ رمضان کیا ہے؟ ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور فرمایا ہے کہ رمضان کیا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے؟ دوستو، رمضان کا مطلب ہے جو ایک طرف تو روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے اور دوسری طرف اس کے تمام پچھلے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو وہ انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ رمضان میں کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی؟ دوستو، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ صرف 4 لوگوں کو چھوڑ کر تمام مسلمانوں کو بخش دیتے ہیں، اور اگر وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں بھی بخش دیتے ہیں۔ وہ 4 آدمی یا عورت کون ہے؟ نمبر 1، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا یا ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے والا۔ نمبر 2، شراب پینے والا۔ نمبر 3، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا یا رشتے توڑنے والا یا رشتوں کو آگ لگانے والا۔ نمبر 4، کینہ رکھنے والا، یعنی کینہ کا مطلب کسی سے نفرت کرنا اور اسے نقصان پہنچانا، اور بغض کا مطلب ہے کسی سے نفرت کرنا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان برے کاموں سے بچائے اور آنے والے رمضان میں ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے۔ یہ بھی رمضان کے روزے کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ صرف 4 لوگوں کو چھوڑ کر تمام کو اس مبارک مہینے کی برکت سے بخش دیتے ہیں۔ رمضان کے روزے کی فضیلت کی احادیث۔ تمام حدیثوں میں رمضان کے روزے کی فضیلت بھر بھر کر بیان کی گئی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی فضیلت حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے۔ روزہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے میری خاطر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا اور نفسانی خواہشوں سے بچا رہا، تو آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن بھی روز قیامت اس کے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے رات میں قیام فرمایا اور میری صورتوں کو پڑھا، لہذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں اور اس شخص کو بخش دیتے ہیں۔ مسند احمد اور طبرانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کا ہر عمل اس کی اپنی ذات سے ہے، اور روزہ خاص میرے لیے ہے، تو اور اس کا اجر میں دوں گا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ آگ سے ڈھال ہے، یعنی روزہ جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور جس دن تم روزے سے رہو تو بری باتوں، برے کاموں سے اور لڑائی جھگڑوں سے بچو۔
اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، یہ بھی رمضان کے روزے کی فضیلت ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ روزے داروں کو خود اس کا بدلہ دیں گے اور دوزخ کی آگ سے بچائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی ہوا اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہوگی۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، پہلی جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری تب ملے گی جب وہ اللہ سے ملے گا، یعنی قیامت کے روز اللہ اسے ایسا انعام عطا فرمائیں گے جسے پانے کے بعد وہ شخص بہت خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کا بدلہ چھپا کر رکھا ہے، یعنی یہ نبی کو بھی نہیں بتایا کہ روزے دار کا بدلہ کیا ہوگا، لیکن اس شخص کے لیے بہت ہی خاص ہوگا اور وہ بہت ہی خوش ہوگا۔ مسلم شریف۔